الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلی لربک وانحر صدق اللہ العظیم۔ ماہ ذوالقعدہ اپنے اختتام پر ہے اور ذی الحجہ شریف کی آمد ہے، اور اس ماہ مبارک میں مسلمان صاحب حیثیت ایک حج کرتے ہیں، دوسری قربانی کرتے ہیں۔ اسی ضمن میں کچھ مسائل اور فضائل قربانی کے بارے میں آج سے شروع کرتے ہیں، تاکہ جو ساتھی قربانی کرنا چاہتے ہیں ان کو مسائل کا علم بھی ہو جائے گا اور فضائل سے بھی انشاءاللہ تعالی العزیز ہم فیضیاب ہوں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جی فصلی لربک وانحر، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ مخصوص جانور کو مخصوص دن میں بنیت تقرب ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے، اور کبھی اس جانور کو بھی اضحیہ اور قربانی کہتے ہیں جو ذبح کیا جاتا ہے۔ قربانی حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے جو اس امت میں باقی رکھی گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کرنے کا بھی حکم دیا گیا، جیسا کہ میں نے یہ آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ نماز ہو اور قربانی ہو، روزہ ہو، ان تمام کا تصور آدم علیہ السلام سے ہی پایا جاتا ہے۔ قربانی کا آپ نے سنا ہوگا واقعہ حابیل اور قابیل کا، انہوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قبول ہو گئی، ایک کی قبول نہیں ہوئی۔ اچھا، یعنی یہ تصور وہیں سے پایا جاتا ہے۔ ہر امت کے اندر یہ چیزیں کامن رہی ہیں، قربانی، روزہ، نماز، ان کی تعداد آگے پیچھے رہی ہے، لیکن یہ چیزیں ہر امت میں رہی۔ جب تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں، تمام رسول اعظام کی امتوں میں یہ چیز کامن رہی ہے، تو پھر سنت ابراہیمی کیوں؟ بھئی سب نے قربانی دی، اس میں کوئی شک نہیں، ان کے اخلاص میں کوئی شک ہی نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے سب۔ لیکن جیسی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی ہے نا جی، پوری امت نبوت کے اندر آپ کو نہیں ملے گی۔ اپنا بیٹا قربان کر دیا، آپ کو کہاں پہ ملے گا؟ کہیں پہ نہیں ملے گا۔ بس اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ میرے خلیل نے اس حد تک قربانی پیش کر دی ہے، بس ٹھیک ہے، اب یہ ادا میں قیامت تک زندہ رکھوں گا۔ پھر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا، محبوب فصلی لربک وانحر، نماز بھی پڑھنی، قربانی بھی کرنی۔ یہ حبیب خدا ہیں، وہ خلیل خدا ہیں۔ حبیب خدا کا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا، خلیل خدا کا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا، حبیب خدا کو بھی حکم ہو رہا ہے، آپ بھی فرمائیے۔ اب ہم فضائل کی طرف انشاءاللہ مسائل میں بعد میں عرض کروں گا، پہلے حدیث مبارکہ عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام ابن ماجہ نے ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سچے باپ کی سچی بیٹی سے روایت کی رضی اللہ تعالی عنہا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم النحر، یوم النحر کون سا ہے؟ 10 ذی الحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل اللہ کے نزدیک مقام مقبول میں پہنچ جاتا ہے، لہٰذا اس کو خوش دلی سے کرو۔ قربانی اخلاص، نیت اور
اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو خالص ہو کر عمل کیا جائے وہ قابل قبول ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کی بارگاہ میں تمہارا خون، تمہارا گوشت اور یہ چیزیں نہیں پہنچتی، اس کی بارگاہ میں تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ قبلہ آج باوجود صاحب حیثیت ہونے کے لوگ حج نہیں کرتے، لوگ قربانی نہیں کرتے، جو صاحب حیثیت ہیں وہ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ بھائی آپ نے تقرب کس کا حاصل کرنا ہے؟ قرب کس کا حاصل؟ اللہ کا قرب حاصل، رضا تو اللہ کی حاصل کرنی نا۔ تو آپ واویلا کیے بغیر بھی تو قربانی کر سکتے ہیں، واویلا بغیر، شور مچائے بغیر، تو شوخی مارے بغیر، ٹک ٹاک بنائے بغیر، ان چیزوں کو بنائے بغیر، سارے زمانے کو دکھائے بغیر بھی تو معاملہ ہو سکتا ہے نا جی۔ مقصد تو اللہ کی رضا ہے نا جی۔ آپ جانور لے کے آئے اور آپ کا خالصتاً اگر نیت اللہ کی رضا ہے تو مبارک ہو، آپ بہت بڑا کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ سنت انبیاء پر عمل کرنے جا رہے ہیں، آپ سنت خلیل علیہ السلام پر، سنت حبیب اللہ علیہ السلام پر آپ عمل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ ہی قربانی آپ کے لیے باعث اجر اور باعث نجات بنے گی۔ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ، جیسے اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا، اور قربانی اپنے سینگ، بال اور کھروں کے ساتھ آئے گی، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل اللہ کے نزدیک مقام مقبول میں پہنچ جاتا ہے۔ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ قبول کرتا ہے، یہ کمال ہو گیا۔ حضرت کوئی بھی عمل ہے اس میں اخلاص شرط ہے، اخلاص ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ دین پڑھ رہے ہیں، آپ پڑھا رہے ہیں، کہیں پر بھی جہاں دکھاوا آیا بیڑا غرق ہوا نہیں، دکھاوا آیا کام خراب ہو گیا۔ رضا اللہ کی ہے، سبحان اللہ، دنیا دیکھتی رہے، ٹھیک ہے۔ بعض مرتبہ جہاں پر لوگ بخیل ہوں ان کو دکھا کے کرنی چاہیے تاکہ ان کو بھی جذبہ آئے۔ جہاں پر ایسے لوگ ہوں، جہاں پر غریب ہوں، وہاں پر بچ کے کرنا چاہیے تاکہ ان کی دل آزاری نہ ہو۔ دونوں کام، بخیلوں کو دکھاؤ بھائی یہ بھی کام کرنا ہے۔ ہاں جی، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج و عمرہ کی کتنی ترغیب دلائی ہے، باوجود پیسے ہونے کے، ہاں جی، کروڑوں روپے کا نقصان برداشت کر لیں گے، حج و عمرے پہ نہیں جائیں گے۔ پریشانی آ جائے، فاقہ آ جائے، دکھ آ جائے تو اللہ کے حبیب نے کیا کہا؟ عمرہ کرو، حج کرو، اللہ تمہاری پریشانیوں دور کر دے گا، تنگ دستی دور کر دے گا، کاروباری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، لیکن نہیں کرتی دنیا۔ ایک حدیث مزید سماعت فرما لے، پھر انشاءاللہ باقی اگلے درس میں عرض کروں گا۔ امام طبرانی نے حضرت امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی روک ہو جائے گی، وہ قربانی آگے آ جائے گی، پردہ بن جائے گی، ڈھال بن جائے گی۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ